جی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبوی کا صحن کے اندر کا جو ماحول ہے، یہ اس وقت ابھی مطلب عصر کی نماز ہوئی ہے اور ابھی سے ہی ابھی عصر کی نماز ختم. یہ سامان آ چکے ہیں مسجد کے اندر، یہ باکس وغیرہ بنے ہوتے ہیں، یہاں پہ دکھائیں گے ابھی آپ کو انشاءاللہ. جی ابھی ہم بالکل موجود ہیں مسجد نبوی کے اندر. ہماری کوشش یہی تھی کہ سرکار کے قدموں پہ بیٹھ کے آج آپ کو پہلی افطاری کے مناظر دکھائیں. سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آدم شبیر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. جی اس وقت ہم موجود ہیں مدینہ منورہ میں. آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے. رات مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا. آج پہلا روزہ ہے اور پہلی افطاری ہوگی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں روزے رکھنے، نماز اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مسجد نبوی کے افطار کے وہ مناظر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی امداد کو آتے ہیں افطاری کا جو سامان ہوتا ہے اس کو رکھنے اور سمیٹنے کے لیے. تو یہ تقریباً دنیا کی سب سے بڑی افطاری ہوتی ہے مسجد نبوی میں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم آپ کو مسجد نبوی کی افطاری کے بارے میں تمام تر تفصیلات کے بارے میں دکھاتے ہیں. درود پاک پڑھتے رہیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کے افطار کے مناظر دیکھیں جس کے لیے تمام دنیا، تمام جو عاشق رسول ہیں، محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی مسجد نبوی میں سحر و افطار کرنے کے مواقع ملیں. تو آئیے آج ہم آپ کو مسجد نبوی میں افطار کے مناظر دکھاتے ہیں. جی یہ ہیں مدینہ پاک کی گلیاں، ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ یہاں کی رونقیں، یہاں کی پرسکون فضا، صفائی کا آپ انتظام آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی تنکا بھی گرا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا ماشاءاللہ. اور یہ ہوٹل ہیں مسجد نبوی کے بالکل قریب ہی، بالکل پاس ہی. جیسے جیسے بندہ ان گلیوں میں داخل ہوتا ہے ایک دل کو عجب سا سکون اور عجب سی دل کو راحت شروع ہونے لگ جاتی ہے کہ ابھی سامنے گنبد خضرا آنے والا ہے. اور انہی لمحات میں ہم آپ کو انشاءاللہ گنبد خضرا کا دیدار بھی کرواتے ہیں. یہ بالکل سامنے سے آپ کو یہ چھتریاں نظر آنے لگ چکی ہیں. ایک درد دل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے انسان جب ان گلیوں میں داخل ہوتے ہیں تو دور سے جب یہ سامنے چھتریاں نظر آتی ہیں تو انہی چھتریوں کو دیکھ کے ہی جو دل کی جو حالت ہوتی ہے، جو دل کو سکون ہوتا ہے، جو دل کو خوشی ہوتی ہے، وہ الفاظوں میں لکھنے کے، الفاظوں میں بتانے کے قابل نہیں ہوتی. وہ ماشاءاللہ بہت ہی دل کو راحت اور سکون. یہ ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی دنیا کی جگہیں ہیں، لوگ کہیں کہ فلاں جگہ پہ انسان کو سکون ملتا ہے، فلاں جگہ پہ، ہمارے علم کے مطابق ہمارے ذہن میں جو اس جگہ پہ جو انسان کو جیسا بھی گناہ گار انسان ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا گناہ گار انسان ہے، جو اس جگہ پہ جب آ کے جب اس کو سکون جو اس جگہ پہ ملتا ہے، میرے خیال میں دنیا میں کسی جگہ پہ وہ سکون نہیں ملتا انسان کو. تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے عصر کی نماز کے بعد کے مراحل ہیں. یہ ماشاءاللہ سے ابھی لوگ سارے باہر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں سے نماز پڑھی اور باہر بیٹھے ہیں. یہ سامنے مسجد غمامہ ہے، اس کی بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو تاریخ بتائیں گے آگے. یہاں مسجد نبوی مدینہ منورہ کے ہر ایک ذرے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے. تو اگر ہر ایک ذرے پہ ویڈیو بنانے بیٹھ جائیں تو پھر یہ تو زندگی گزر جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہماری کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم آپ کو ہر ایک جگہ کی، ہر ایک مکان کی پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ بھی ان مقدس مقامات کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ جان سکیں. درود پاک پڑھتے رہیں. اللہم صلی وسلم
وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا آج پہلا روزہ ہے اور افطاری کا انشاءاللہ تبارک و تعالی انتظام ہوگا۔ اندر جا کے ابھی ہم آپ کو دسترخوان دکھاتے ہیں جو یہاں پہ لگتے ہیں، یہاں باہر بھی لگتے ہیں، لیکن ہم آپ کو مسجد نبوی کے اندر ہونے والی جو افطاری ہے اس کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے سبحان اللہ جی کو یہ اس کی باؤنڈری وال جو مسجد نبوی کا صحن ہے جو 310 نمبر گیٹ ابھی یہ سامنے اس پہ ہم پہنچنے والے ہیں۔ اور یہ ابھی چھتریاں کھلی ہوئی ہیں، جب یہ چھتریاں بند ہوں تو دور سے ہی سبحان اللہ یہ گنبد خضرا کا جو منظر ہوتا ہے، تو ابھی اس ٹائم تو چھتریاں جب کھلی ہوتی ہیں تو اس ٹائم تو یہ گنبد خضرا جو ہے تھوڑا چھتریوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، تو مطلب نظر تو آ رہا ہے، واضح نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ مطلب یہ سامنے جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے گنبد خضرا، تو جب یہ چھتریاں بند ہوں تو بالکل ہی سبحان اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک، گنبد خضرا بالکل آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ابھی آپ مطلب کیمرہ آپ کو بالکل صاف نہیں دکھا پا رہا ہوگا، لیکن ہم تو ابھی بالکل صاف سے دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج اس پہلے رمضان پہلے روزے کے صدقے، پہلی افطاری کے وقت کے صدقے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو اس مقدس مقام، اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی در کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی، اور یہاں پہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سحر و افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ماشاءاللہ سے ہم مسجد نبوی کے صحن کے اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پہ دنیا یہاں پہ ہر وقت جمع ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں دیوان عشاق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پوری دنیا سے یہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روز مبارک کی زیارت کرنے کے لیے، سلام عرض کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھی انہی لوگوں میں شمار فرمائے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ آگے اور دکھاتے ہیں آپ کو افطاری کے مناظر۔ یہ گاڑیاں ماشاءاللہ سے ریڈی کھڑی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری گاڑیاں جیسے ہی افطاری کے بعد دسترخوان اٹھائے جائیں گے تو یہ گاڑیاں، یہ ڈرائیور بالکل تیار بیٹھے ہیں، بالکل 2 منٹ میں ہی یہ پورے مسجد نبوی کے صحن کو بالکل کلین صاف کر دیں گے۔ جہاں پہ 10 لاکھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، یہ 3 سے 5 منٹ میں پورے صحن کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ گاڑیاں اسی انتظار میں اب کھڑی ہوئی ہیں یہ ساری۔ جی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبوی کا صحن کے اندر کا جو ماحول ہے، یہ اس وقت ابھی مطلب عصر کی نماز ہوئی ہے اور ابھی عصر کی نماز ختم ہوئی، جیسے ہم نے آپ کو باہر دکھایا ابھی لوگ نماز پڑھ کے ہی روانہ ہو رہے تھے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے دسترخوان بچھا دیے گئے ہیں عصر کی نماز کے فوراً بعد ہی۔ یہاں پہ یہ دسترخوان، یہاں پہ سفرہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، وہ لگا دیے گئے ہیں یہاں پہ، اور وہ سامنے جو رضاکار ہیں یہاں کے وہ وہاں کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لائے، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لائے، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا۔ یہ کچھ دسترخوان یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، اور کچھ لوکل یہاں پہ جو عرب لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، وہاں پہ یہاں پہ وہ بھی سفرے لگاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ سارا مسجد نبوی کے باہر کا منظر ہم ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں، مطلب مسجد نبوی کے صحن کے اندر کا جو منظر ہے۔ ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مسجد نبوی کے اندر اور وہاں کا آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں دسترخوان، افطاری کے لیے بنایا گیا دسترخوان۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت
किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली। ये सामान आ चुके हैं मस्जिद के अंदर। ये बॉक्स वगैरह बने होते हैं यहाँ पे, दिखाएंगे अभी आपको इंशाअल्लाह। ये सारे बाहर से गाड़ियों में लोड होके आते हैं और मस्जिद के अंदर ये इन गाड़ियों में लेके आते हैं मस्जिद के अंदर, जो बॉक्स वगैरह होते हैं अफ्तारी के लिए। जी अभी हम बिल्कुल मौजूद हैं मस्जिद नबवी के अंदर। हमारी कोशिश यही थी कि सरकार के कदमों पे बैठ के आज आपको पहली अफ्तारी के मनाज़िर दिखाएं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ के। लेकिन यहाँ पे शायद लोग असर की नमाज़ पढ़ने जब आए तो यहाँ से उठे ही नहीं। मतलब हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है, यही चाहत होती है कि सरकार के कदमों में हम बैठें। तो यहाँ पे जगह ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, यहाँ पे बैठने के लिए मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमारी कोशिश यही थी कि आप तमाम देखने वालों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में बैठ के अफ्तारी के मनाज़िर दिखाएं और दुआ भी करवाएं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम देखने वालों को इस मुक़द्दस मकाम की हाज़िरी नसीब फरमाए, मदीना मुनव्वरा में सैर अफ्तार करने की तौफ़ीक अता फरमाए। लेकिन ये जगह ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, यहाँ पे मज़ीद गुंजाइश नहीं है। तो अभी आप तमाम हज़रात से दुरूद व सलाम अर्ज़ कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिही अजमईन। खैर ये थे सरकार के कदमों मुबारक की जगह, लेकिन ये सारी मस्जिद नबवी ही है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। आगे चल के देखते हैं, जहाँ पे ही जगह मिलती है हम आपको वहाँ पे ये मस्जिद नबवी के अफ्तार के मनाज़िर दिखाते हैं। दसों गाराच रोया ते किन्ना लाई, दसों गाराच रोया ते किन्ना लाई, पैदा सोहना जे होया ते किन्ना लाई। क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लाई। लाया बदवानों सीने कमाल होया, लाया बदवानों सीने कमाल होया, कोई हबशी तो हजरत बिलाल होया। आए दरते सुवाली नु कीती मीना, आए दरते सुवाली नु कीती मीना, जिन्हें आके जी ये माशाल्लाह से अफ्तारी का सामान आ चुका है। पहले ये ख़ुब्ज़ कहते हैं इसको, साथ में जो डबल रोटी की तरह है हमारे, ये बहुत ही लजीज होता है। इसमें ज़ीरे वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मिक्स की होती हैं। तो ये है दुक्का, साथ में खजूर थी, चम्मच था वो रखे हैं। और ये दुक्का, इसमें भी बहुत सारे, जैसे चाट मसाला हो गया, तो इसमें और बहुत सारे मसाले मिक्स किए होते हैं। इसमें नमक और काली मिर्च और ज़ीरा और लीमू का वो रस होता है। ये बहुत सारी, यानी कि बहुत ही इसका लजीज ज़ायका होता है ये है। और साथ में टिशू दिया हुआ है और साथ में एक मिनरल वाटर की बोतल है
پانی زمزم تو یہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو اگر کوئی منرل واٹر یعنی کہ اگر کولر سے اٹھ کے نہ جانے پینے کے لیے اس کو تکلیف ہو تو وہ یہی پی لے۔ ساتھ میں دہی کے ڈبہ ہے یہ ساتھ میں۔ تو یہ آج کا اندر کے لیے بس یہی سامان آج کل رکھا ہوا ہے، اندر پر اور چیزوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اندر بس یہی چیزیں ہوں گی۔ تو جی تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر کے افطار کے مناظر۔ ہم جیسے ہی افطاری کر کے باہر نکلے 15 منٹ کے اندر ہی سارا سسٹم افطاری کا کلوز ہو گیا اور نماز ادا کی۔ ابھی نماز پڑھ کے باہر آئے جیسے ہی، پھر یہ باہر نکلتے ہی ماشاءاللہ سے چائے مل گئی، اور یہ سسٹم پوری رات ہی چلتا رہے گا۔ لنگر کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کا لنگر پوری رات ہی چلتا رہے گا، صبح سحری تک۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔